بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ فنکشنز آف سینٹرل بینک ہے، مرکزی بینک کے فرائض۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ تجارتی بینک جو ہیں اس کا مفہوم کیا ہے اور تجارتی بینکوں کے فرائض کیا ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مرکزی بینک کے فرائض کیا ہیں۔ مرکزی بینک کا سب سے پہلا جو فرض ہے وہ نوٹ جاری کرنا ہے۔ ماضی میں جب مرکزی بینک نہیں تھے تو تجارتی بینکوں کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے تمام بینک اپنی مرضی سے نوٹ چھاپ لیتے تھے اور زر کی رسد پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ زر کی فراوانی کی وجہ سے معیشتیں افراط زر کا شکار ہو جاتی تھیں۔ چنانچہ ان حالات میں ایک ایسے ذمہ دار ادارے کی ضرورت محسوس ہوئی جو ملک کے زرعی و بینکاری نظام کو متوازن سطح پر لے کر جائے، اور اسی وجہ سے 19ویں صدی کے اینڈ تک یورپ کے تمام ممالک میں مرکزی بینک قائم ہو چکے تھے۔ تاہم بیشتر ممالک کے مرکزی بینک 1920 کے بعد وجود میں آئے۔ پاکستان کا مرکزی بینک 1 جولائی 1948 کو قائم ہوا، جس کو حکومتی قوانین کے مطابق نوٹ جاری کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ اس لیے مرکزی بینک کے جاری کردہ زر کو قانونی زر کی حیثیت حاصل ہے اور اسے اشیاء اور خدمات کے لین دین میں بطور آلہ مبادلہ بلا روک ٹوک استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے 10، 20، 50، 100، 500، 1000 اور 5000 روپے کے نوٹ جاری کر رکھے ہیں، جن کو قبولیت عامہ حاصل ہے۔ اب نوٹ جاری کرتے وقت مرکزی بینک جو ہے ان کو کسی نہ کسی اصول کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، جن کو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں ایک تو پہلا ہے فکسڈ معینہ ضمانت کا اصول۔ اس کے تحت مرکزی بینک ایک خاص حد تک سونا، چاندی یا منظور شدہ زر مبادلہ محفوظ رکھے بغیر نوٹ جاری کر سکتا ہے، لیکن اس حد کے بعد ہر نوٹ کی مالیت کے برابر سونا، چاندی یا زر مبادلہ محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں خاص حد گزرنے کے بعد 100 روپیہ چھاپنے کی ضرورت محسوس ہو تو اس کو چھاپنے کی صورت میں 100% سونا، چاندی یا زر مبادلہ اس کی پشت پر محفوظ رکھنا پڑے گا۔ اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی ملک کے مرکزی بینک کو یہ حد تبدیل کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اختیار ملک کی پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نظام برطانیہ، ناروے اور جاپان میں رائج ہے۔ دوسرے نمبر پہ متناسب محفوظات کا نظام ہے۔ اس نظام کے تحت مرکزی بینک کو نوٹ جاری کرتے وقت ایک خاص تناسب سے سرمایہ محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ کوئی مرکزی بینک جتنے نوٹ جاری کرتا ہے ان کی پشت پر مقررہ تناسب کے حساب سے سونا، چاندی یا منظور شدہ زر مبادلہ بطور ضمانت رکھتا ہے۔ پاکستان میں یہ تناسب 30% ہے، یعنی پاکستان میں مرکزی بینک چھاپے جانے والے نوٹوں کی پشت پر 30% زر مبادلہ محفوظ رکھ کر جتنے چاہے نوٹ چھاپ سکتا ہے، جبکہ چھاپے جانے والے نوٹوں کی باقی مالیت کو ملکی اثاثوں کو گروی یا رہن رکھ کر پورا کیا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں سرمایہ محفوظ کا تناسب مختلف ہوتا ہے۔ یہ نظام پاکستان کے علاوہ بھارت، امریکہ، جرمنی اور دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہے۔ مرکزی بینک کا جو دوسرا فرض ہے وہ حکومت کا بینک ہے۔ مرکزی بینک پاکستان حکومت کے بینک کے طور پر مالی مشیر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ یہ بینک حکومت کو وہی خدمات مہیا کرتا ہے جو تجارتی بینک اپنے کسٹمرز کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ مرکزی بینک حکومتی معاملات کو متوازن رکھنے اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے درج ذیل کام سر انجام دیتا ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی امانتیں اپنی تحویل میں رکھ کر انہیں قلیل المیعاد، طویل المیعاد قرضے جاری کرتا ہے۔
ٹیکس کی وصولیاں اور سرکاری تنخواہوں کی ادائیگیاں کرتا ہے۔ حکومت کو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے طویل المیعاد قرضے فراہم کرتا ہے۔ حکومت کے لیے ملکی اور غیر ملکی ذرائع سے قرضے وصول کرتا ہے اور زر مبادلہ کی بین الاقوامی ادائیگیوں اور وصولیوں کو آسان بناتا ہے۔ حکومت کے لیے کفالتوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ حکومت کے تمام سرمائے کا محافظ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بینکوں کا بینک ہے۔ مرکزی بینک ملک کے بینکاری اور زرعی نظام کا سربراہ ہوتا ہے۔ ملک کے تمام بینک اس کے وضع کردہ اصول و ضوابط کے مطابق اپنے کام سر انجام دیتے ہیں، اس لیے مرکزی بینک کو ملک کے بینکوں کا بینک بھی کہتے ہیں۔ یہ تجارتی بینکوں کی ہنڈیوں پر دوبارہ بٹھا لگا کر انہیں قرضے فراہم کرتا ہے۔ تجارتی بینکوں کو اپنی نئی شاخیں کھولنے کے لیے مرکزی بینک سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ تمام تجارتی بینکوں کو اپنے کل سرمایے کا کچھ حصہ محفوظ زر کے طور پر مرکزی بینک کے پاس بطور امانت رکھوانا پڑتا ہے۔ ہر فہرستی بینک اپنے کاروبار کی ماہانہ اور سالانہ رپورٹ باقاعدگی سے مرکزی بینک کو ارسال کرتا ہے، جس کی روشنی میں مرکزی بینک انہیں ہدایات جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد بینکوں کے محفوظ سرمایے کا محافظ ہے۔ چونکہ تجارتی بینکوں کو اپنی کل امانتوں کا 5 سے 10% حصہ زر نقد کی صورت میں محفوظ سرمایے کے طور پر مرکزی بینک کے پاس جمع کروانا پڑتا ہے، اس لیے مرکزی بینک بینکوں کے محفوظ سرمایے کا محافظ اور نگران ہوتا ہے۔ اس لیے مرکزی بینک حسب ضرورت محفوظ سرمایے کے تناسب میں کمی یا بیشی کر کے تجارتی بینکوں کے زر اعتبار تخلیق کرنے کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ تجارتی بینکوں کو نقد زر محفوظ رکھنے کے درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بینکوں کی آخری پناہ گاہ یعنی تجارتی بینک منافع کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے ہر بینک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جمع شدہ امانتوں کی ساری رقم ضرورت مندوں کو قرض دے کر زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، لیکن بینک اپنی جمع شدہ امانتیں قرضوں میں جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ امانت دار کسی وقت جمع شدہ امانتیں واپس لینے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے بینکوں کو اپنی امانت داروں کی طلبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جمع شدہ امانتوں کا کچھ حصہ بطور زر نقد محفوظ رکھنا پڑتا ہے، تاکہ امانت داروں کی طلبی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اگر کسی وقت بینکوں کے پاس زر نقد محفوظ کم رہ جائے اور تمام امانت دار اپنی رقوم کی واپسی کا مطالبہ کر دیں تو بینکوں کو ادائیگی کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایسے حالات میں مرکزی بینک تجارتی بینکوں کی ساکھ کو خطرے کے پیش نظر آسان شرائط پر سستے قرضے فراہم کر کے انہیں مشکلات سے نکالتا ہے اور انہیں دیوالیہ ہونے سے بچاتا ہے۔ پھر بینکوں کا حساب گھر ہے۔ مرکزی بینک دوسرے بینکوں کے لیے حساب گھر یا دارالتصفیہ کا کام بھی سر انجام دیتا ہے، کیونکہ مرکزی بینک کے پاس تمام بینکوں کا سرمایہ محفوظ ہوتا ہے، اس لیے مختلف بینکوں کے آپس کے اختلافات مرکزی بینک اسی سرمایے سے نپٹاتا ہے۔ عام طور پر کاروباری مقاصد کے لیے ہر بینک کے پاس دیگر بینکوں کے جاری کردہ چیک آتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے قرض دار اور قرض خواہ بنتے رہتے ہیں۔ اگر کسی وقت دو بینکوں کے درمیان چیکوں کی ادائیگی پر اختلاف ہو جائے تو مرکزی بینک ان کے درمیان تصفیہ کرا دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ دھاتی سرمایے اور زر مبادلہ کا محافظ ہے۔ مرکزی بینک نوٹ جاری کرتے وقت نوٹوں کی پشت پر کل مالیت کا 30% سونا چاندی اور دیگر قیمتی دھاتیں بطور ضمانت رکھتا ہے، اس لیے غیر ملکی ادائیگیاں چکانے کے لیے بھی مرکزی بینک سونا چاندی اور دیگر قیمتی دھاتیں اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح کئی تاجر مرکزی بینک کو اپنی برآمدی وصولیاں مثلاً سونا چاندی بیچ کر نوٹ حاصل کر لیتے ہیں، جو مرکزی بینک کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد بازار زر کا ناظم ہے۔ مرکزی بینک بحیثیت بازار زر کا ناظم ایک طرف نوٹ جاری کرتا ہے تو دوسری طرف زر کی مقدار پر کنٹرول حاصل کر کے قیمتوں کے معاشی نظام کو استحکام بخشتا ہے۔ افراط زر کے سبب جب اشیاء کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو مرکزی بینک زر کی پالیسی کے مختلف طریقوں کو استعمال میں لا کر قیمتوں کے بحران پر کنٹرول کرتا ہے اور تفریط زر کے حالات میں سرمایہ کاری کر کے قیمتوں کو مستحکم کرتا ہے۔ مزید مرکزی بینک
زرعی اور صنعتی شعبوں کی ترقی کے لیے ایسی پالیسیاں بناتا ہے جن سے ان شعبوں کو قرضوں کی فراہمی آسان ہو جاتی ہے، بچتوں کو فروغ دینے کے لیے مؤثر پالیسی تیار کرتا ہے، معاشی منصوبوں کی تکمیل کے لیے صحیح اعداد و شمار فراہم کر کے حکومت کی رہنمائی کرتا ہے، تجارتی بینکوں کے عملے کے لیے بینک کے تربیتی کورسز کا اہتمام کرتا ہے، زر کی قدر مستحکم رکھنے اور کرنسی پر عوام کا اعتبار بحال رکھنے کے لیے اپنے پاس زریں محفوظ رکھتا ہے اور شرح بینک کا اعلان کرتا ہے۔ یہ تو ان پوائنٹس کی ڈیٹیل تھی جو مرکزی بینک کے فرائض میں آتے ہیں۔ تو کل ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔